العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة، نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو يا لزيد، ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام فيه نحو يا زيداه، وينصب ما سواهما نحو يا عبد الله يا طالعا جبلا ويا رجلا لغير معين. اور دوسرا یعنی دوسری جگہ منادہ ہے، اور منادہ وہ اسم ہے جس کی توجہ طلب کی گئی ہو. المطلوب اقبالہ، جس کی توجہ طلب کی گئی ہو، ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو، خواہ وہ حرف لفظی ہو یا تقدیری. اور منادہ مبنی پڑھا جاتا ہے اس حرکت یا حرف پر جس کے ذریعے سے رفع دیا جاتا ہے، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، جیسے یا زید یا رجل، یا زیدان یا زیدون. اور منادہ کو جر دیا جاتا ہے لام استغاثہ کی وجہ سے، اور منادہ کو فتحہ دیا جاتا ہے الف استغاثہ کے ملانے کی وجہ سے، درا حالہ کہ اس میں لام استغاثہ نہ ہو. اور ان دونوں کے علاوہ جگہوں میں نسب دیا جاتا ہے، جیسے یا عبد اللہ یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، یا رجلا، اے آدمی، غیر معین آدمی کے لیے. والثانی المنادى، اس سے پہلے صاحب کتاب نے فرمایا تھا ووجوبا فی 4 مواضع. طلبہ کرام توجہ دیں، اس سے پہلے مصنف نے یہ کہا تھا ووجوبا فی 4 مواضع، کہ 4 جگہوں میں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. تو ان میں سے پہلی جگہ اور پہلا مقام اور پہلی قسم جو سماعی تھی وہ گزر گئی. اب یہاں سے قیاسی 3 قسموں میں سے پہلی قسم اور 4 میں سے دوسری قسم منادہ کو بیان فرما رہے ہیں. منادہ یہ باب مفعلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی پکارا ہوا. اس کی شروع میں جو الف لام ہے المنادى، یہ الذی اسم موصول کے معنی میں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف لام الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اور خود منادہ اس کا صلہ ہے. تو عبارت اس طرح ہوگی الاسم الذی ینادى، وہ اسم جس کو پکارا جائے. منادہ کی اصطلاحی تعریف جیسا کہ صاحب کتاب نے اپنے الفاظ میں کی ہے، هو المطلوب اقبالہ بحرف نائب مناب ادعو لفظا او تقدیرا. یعنی منادہ وہ اسم ہے جس کا اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب اور مقصود ہو، جس کو اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب اور مقصود ہو، اور ایسے حرف کے ذریعے سے متوجہ کرنا جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو، اور وہ قائم مقام حرف چاہے لفظوں میں موجود ہو یا تقدیری طور پر.
لفظوں میں موجود ہو، جیسے اس کی مثال یا زید، یا داؤد، یا آدم، یا یحییٰ، تو یہاں پر حرف ندا لفظوں میں موجود ہے، ادعو فعل کے قائم مقام میں ہے۔ یہ اصل میں تھا ادعو زیدن۔ یا حرف ندا تقدیری طور پر مانا گیا ہو، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، قرآن کریم میں یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں وہ یا یوسف اعرض عن ھذا۔ تو کبھی حرف لفظوں میں مذکور ہوتا ہے اور کبھی جو ہے مقدر ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی زبان اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، جیسے اے لڑکے پانی لے کر آؤ، اور کبھی ایسا بھی بولتے ہیں کہ خالد پانی لے کر آ۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک جگہ تو حرف ندا کو لے کر آئے اور ایک جگہ ہم نے حذف کر دیا، تو وہ حذف نہیں ہوتا، وہ تقدیری طور پر مقدر ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری جگہ مصنف بیان کر رہے ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ جگہ ہے جہاں منادا مفعول بہ واقع ہو، تو ایسے موقع پر عامل ناصب یعنی مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے یا زید، اصل میں ادعو زیدن تھا، ادعو فعل کو حذف کر دیا اور یا حرف ندا کو اس کا قائم مقام بنا دیا، کیونکہ ندا کا استعمال بکثرت ہوا کرتا ہے اور کثرت اختصار کا تقاضا کرتی ہے، لہذا اختصار کی غرض سے ادعو کی جگہ یا حرف ندا کو لایا گیا۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ توجہ طلب کرنا، جس کو اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہو، تو توجہ کی دو قسمیں، ایک توجہ ہے حقیقی اور ایک توجہ ہے حکمی۔ اگر منادا ذی روح ہے تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ توجہ حقیقی ہے، جیسے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور اگر ذی روح نہ ہو، غیر ذی روح ہو، تو پھر اس کو توجہ حکمی کہتے ہیں، جیسے یا جبال اوبی معہ والطیر۔ پھر توجہ حقیقی کی دو قسمیں، ایک توجہ قلبی ہے اور ایک توجہ ہے وجہی۔ توجہ وجہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مخاطب اس کا چہرہ کسی اور سمت میں ہو اور اس کو پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر دیں، جیسے کہ کوئی لڑکا خالد ہو، عمر ہو، یہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کو آواز دی، کہا یا عمر یا خالد، تو یہ توجہ وجہی ہے۔ اور ایک توجہ قلبی بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مخاطب ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں، جیسے عام طور پر طلبہ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، واحد حاضر جمع غائب، کہ بیٹھا تو یہی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سر بھی ہلا رہا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کی توجہ اپنے طرف کرنا تھی، توجہ قلبی ہے کہا جاتا ہے۔ حروف ندا 5 ہے، یا، ایا، ایا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اس میں جو ایا اور حیا ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے، دور سے کوئی شخص دور ہے اس کو پکارنے کے لیے ایا اور حیا استعمال ہوتا ہے، اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے، اور یا جو ہے یہ عام ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھیے کہ حرف ندا اور منادا کے مجموعے کو ندا کہتے ہیں، اور ندا کے بعد جو حکم دینا مقصود ہوتا ہے اس کو جواب ندا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہو یا خالد ائت بالماء، تو یہاں یا حرف ندا اور خالد یہ منادا، تو ندا منادا مل کر ندا بنے گا،
اور ائتی بالماء یہ پورا جملہ جواب ندا ہوگا. خیر بہرحال آگے مصنف نے فرماتے ہیں وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، یہاں سے لے کر لغیر معین، یہاں تک مصنف نے منادا کا اعراب بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ کہ منادا مفرد معرفہ اگر ہو تو وہ رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے. مفرد معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، اگرچہ تثنیہ جمع ہو. اور معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد وہ اسم معرفہ ہو جائے، چاہے اس سے پہلے بھی معرفہ تھا یا نہ تھا، لیکن حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد وہ معرفہ ہو جائے. اس سے پہلے معرفہ تھا یا نکرہ تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جیسے یا زید یا رجل. اب اس مثال میں دیکھیے کہ زید تو یہ پہلے سے معرفہ تھا، یا حرف ندا داخل کیا گیا، اور رجل یہ پہلے سے نکرہ تھا لیکن اس پر حرف ندا داخل کیا تو معرفہ ہو گیا. تو معرفہ اور مفرد کا مطلب ہے کہ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. تو ان دونوں مثالوں میں زید معرفہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہیں. رجل اگرچہ نکرہ تھا لیکن حرف ندا کے داخل کرنے کے بعد معرفہ ہو گیا، اور مضاف اور مشابہ مضاف نہیں، لہذا ان کا اعراب مبنی بر علامت رفع ہوگا، یعنی علامت رفع پر مبنی ہوگا. جیسے یا خالد یا زید یا محمد یا آدم. اب علامت رفع، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ علامت رفع پر مبنی ہونا ہے، یعنی رفع کی علامت 3 ہے، ضمہ، واو اور الف. جیسے یا زید، یہاں رفع کی علامت یا زیدو کے اندر ضمہ ہے، اور یا زیدانی جیسے مصنف نے مثال دی یا زیدانی، یہاں پر رفع کی علامت الف ہے، اور یا زیدون یہاں پر رفع کی علامت واو ہے. تو ان دونوں مثالوں میں یا زیدانی اور یا زیدون اگرچہ تثنیہ اور جمع ہے لیکن مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہ مفرد ہے. اس لیے کہ ہم نے شروع کتاب میں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفرد مفردا، اس کے ذیل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد کئی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. کبھی مفرد جو ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، کبھی مفرد مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی جیسے کہ بتایا مشابہ، اس طریقے کبھی جملہ اور شبہ جملے کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. تو مفرد یہاں پر مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، لہذا اگر تثنیہ جمع ہے تو بھی وہ مفرد ہی ہے. اور معرفہ ہے چونکہ زید، زیدان اور زیدن، لہذا یہ علامت رفع پر مبنی ہوں گے، اور زیدان میں علامت رفع الف ہے اور زیدون میں علامت رفع واو ہے. آگے مصنف وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ، یہاں سے منادہ کا ایک دوسرا اعراب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ منادہ پر لام استغاثہ اگر داخل ہو جائیں تو منادہ مجرور ہوگا. جیسے کوئی آدمی کسی مظلوم کے لیے کسی سے مدد طلب کرے اور کہے یا للقوم للمظلوم، تو یہاں پر منادہ مجرور ہوگا. منادہ مستغاثہ، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو استغاثہ، ایک مستغیث، اور ایک مستغاث لہو، اور ایک مستغاث. استغاثہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے، مجرد میں اس کا مادہ غیث ہے، یعنی مدد کرنا. اور باب استفعال میں جائیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے مدد طلب کرنا، طلب کے معنی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سینتا طلب کے لیے آتی ہے. اب دوسری چیز ہے مستغیث.
مستغیث یہ باب استفعال ہی سے اس میں فاعل کا صیغہ یعنی مدد طلب کرنے والا، اور ایک مستغاث لہو یعنی جس کے لیے مدد طلب کی جائے، اور مستغاث یہ اس مفعول کا صیغہ ہے یعنی وہ آدمی جس سے مدد طلب کی جائے۔ تو منادا پر اگر لام استغاثہ داخل ہو جائیں تو منادا مجرور ہوگا، جیسے یا لزیدن، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ استغاثہ کے معنی مدد کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا۔ لام استغاثہ وہ لام ہیں جو بوقت استغاثہ مستغاث یعنی جس سے مدد چاہی جا رہی ہے اس پر داخل ہو، اور یہ لام استغاثہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور مستغاث لہو جس کے لیے مدد چاہی جا رہی ہے اس پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، جیسے یا للقوم للمظلوم یا لزید للمظلوم۔ آگے مصنف منادا کے ایک اور اعراب ذکر کر رہے ہیں، وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيهِ۔ اگر منادا کے آخر میں الف استغاثہ لاحق ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں دو باتیں ہوگی، ایک ہے کہ اس صورت میں منادا منصوب ہوگا، بلکہ منصوب نہیں کہیں گے، فتحہ پر مبنی ہوگا، فتحہ دیا جائے گا کیونکہ الف اپنے ما قبل فتحہ چاہتا ہے۔ دوسری ہے کہ اس صورت میں اس کے شروع میں پھر لام استغاثہ نہیں آئے گا، اگر آخر میں الف استغاثہ آ رہا ہے تو شروع میں لام استغاثہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لام استغاثہ لائیں گے تو ابھی لام استغاثہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے مدخول کو مجرور کر دیتا ہے، تو یہ اس کے جر کا تقاضا کرے گا، اور الف استغاثہ یہ اپنے ما قبل فتحہ چاہتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ الف استغاثہ آنے کی صورت میں لام استغاثہ نہیں آئے گا، جیسے یا زیدہ، اور یہ آخر میں جو ہے وہ وقف کی ہے۔ اس طریقے سے وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، یہاں سے مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ باقی جتنی قسمیں ہیں اور صورتیں ہیں ان سب میں منادا منصوب ہوگا۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ما قبل میں ابھی حضرت آپ نے جو اعراب بیان کیے ہیں اس میں تو 3 قسمیں تھی، اور یہ تو مصنف کہہ رہے ہیں ما سواہما، اگر 3 قسمیں تھی تو ما سوا ہا کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو ما سواہما کہا، تو آپ نے بیان کی 3 قسمیں، ایک تو مفرد معرفہ، لام استغاثہ اور الف استغاثہ، تو منادا کی 3 قسمیں آپ نے بیان کی، اور یہاں پر ما سواہما تثنیہ ہی کی ضمیر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ما قبل میں 3 قسمیں ہم نے بیان کی، لیکن صاحب کتاب دوسری اور تیسری قسم کو ایک ہی شمار کر رہے ہیں، یعنی استغاثہ کو، لام استغاثہ اور الف استغاثہ کو انہوں نے ایک ہی مانا ہے، اس لیے ما سواہما کہہ دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ما سواہما، ان دونوں کے علاوہ، چاہے مجموعی اعتبار سے وہ 3 ہو یا اختصار کے اعتبار سے اس کو 2 کہو، ان جو اوپر اعراب بیان کیا ہے ان کے علاوہ منادا منصوب ہوگا۔ اب ما سواہما کے اندر 3 صورتیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہے منادا مضاف، منادا مشابہ مضاف، اور منادا نکرہ غیر معینہ۔ منادا مضاف وہ اسم کہلاتا ہے جو مضاف ہو کسی دوسرے اسم کی طرف، جیسے یا عبداللہ، عبداللہ مضاف ہے۔ اس طریقے سے یا رسول اللہ، عام طور پر اس لفظ کے بولنے میں لوگ غلطی کرتے یا رسول اللہ بولتے، نہیں، منادا مضاف منصوب ہوتا ہے لہذا اس کو نصب دیا جائے گا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ،
تو یہ منادہ مضاف. اور منادہ مشابہ مضاف وہ اسم ہے کہ جس کا معنی پورا نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ اس کے بعد والا اسم نہ آ جائے. یعنی جس طرح مضاف اپنے معنی بتانے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنے پورا معنی دینے میں یہ بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے. جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. تو یا طالعا اے چڑھنے والے، یا قارعا کتابا، یا قارعا قرآنا، اے پڑھنے والے. اب کیا پڑھنے والے؟ قرآنا، قرآن پڑھنے والے. کتابا، کوئی کتاب پڑھنے والے. اب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ حضرت جب منادہ مشابہ مضاف یہ اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے اپنے پورے معنی بتانے میں، تو اس کو مضاف مضاف الیہ ہی کہہ دیتے ہیں. مشابہ مضاف کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مشابہ مضاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معنوی طور پر تو مضاف مضاف الیہ کی طرح ہے، لیکن لفظوں میں عملی اعتبار سے یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح نہیں ہے. اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے مشابہ مضاف کا. اسی طریقے سے منادہ غیر معین، مصنف نے ان کی صرف مثالیں دی، بیان نہیں کیا کہ مضاف مشابہ مضاف یا منادہ غیر معین. عبداللہ، اسی طریقے سے یا طالعا جبلا، اسی طریقے سے یا رجلا. مصنف نے مثالیں دی، اس کو آپ کو سمجھنا ہے. تو یا عبداللہ سے مراد ہے منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوگا، یا طالعا جبلا منادہ مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. اسی طریقے یا رجلا، یہاں سے نکرہ غیر معینہ کو بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منادہ مفرد ہو، یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو لیکن نکرہ ہو. لیکن عام طور پر جس نکرہ پر حرف ندا داخل کیا جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن یہ حرف ندا داخل ہونے کے باوجود بھی وہ نکرہ ہی رہا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی نابینا شخص کسی غیر متعین شخص کو آواز دے یا رجلا، تو اس صورت میں یہ منادہ غیر معینہ ہوگا، نکرہ غیر معینہ. اس لیے کہ نابینا کو نظر نہیں آتا تو وہ غیر متعین شخص کو پکار رہا ہے، لہذا اس صورت میں یہ نکرہ غیر معینہ ہوگا. تو ان تین صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے. یہ منادہ کی بحث تھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ رفع پر مبنی ہوگا، اگر منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو تو اس وقت منادہ مجرور ہوگا، اور اگر منادہ کے آخر میں الف استغاثہ داخل ہو تو وہ فتحہ پر مبنی ہوگا، اور اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو ان تین صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا. امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اسی پر ہم سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.